قیامت کے دن اللہ جل شانہ اپنے بندے کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا، نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، ایمان کا، ان باروں میں سوال ہوگا، لیکن سب سے پہلے اللہ دو میجر چیزوں کے بارے میں سوال کرے گا ہر ایک سے۔ دو اللہ نعمتوں میں بڑی نعمتوں کا سوال کریں گے جن کو ہم زندگی کے اندر اہمیت ہی نہیں دیتے، کہتے کیا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، کیا کھایا؟ کچھ نہیں کھایا۔ اللہ جل شانہ اپنے بندے کو اپنے سامنے کھڑا کر کے پہلا سوال کرے گا، اے بندے میں نے تجھے دنیا میں صحت عطا فرمائی تھی۔ دوسرا اللہ بندے سے سوال کریں گے، اے بندے میں نے پینے کے لیے ٹھنڈا پانی عطا فرمایا تھا، بتا میری ان دونوں نعمتوں کا دنیا کے اندر کتنا شکر ادا کر کے آیا ہے۔ صبح سے لے کے کسی نے کتنا ہگا متا پیشاب کیا، روئے دھوئے منہ دھویا، کوئی نہایا، کسی نے مل مل کے چار مرتبہ اپنے آپ کو نہلایا۔ میرے عزیزو یہ اللہ کا پانی تھا، زمین کو آرڈر دیا تو نے روکنا کوئی نہیں، جب آسمان سے ضرورت پڑی فرمایا تو نے برسنے میں رکنا کوئی نہیں۔ میرے عزیزو کس کے پاس اختیار ہے؟ صبح رمجم ہوتی ہے، شام کو دھوپ نکل جاتی ہے، کبھی دھوپ سورج نکل رہا ہوتا ہے، بارش آنے لگ جاتی ہے، ٹیوبل کا نظام خراب ہو سکتا ہے، ندی نالوں کا نظام خراب ہو سکتا ہے، لیکن بارش اللہ کا ایک نظام ہے۔ میرے عزیزو دنیا دونوں ہاتھ ملتے ملتے رہ جائے، اللہ کا بنایا ہوا نظام خراب نہیں ہو سکتا ہے۔ بڑا بڑا انجینئر آ جائے گا، بڑا بڑا ٹھیکیدار آ جائے گا، آرکیٹیکٹر آ جائے گا، بڑے بڑے نقشہ نویس آ جائیں گے، کوئی کریچ ڈالے گا، کوئی سیمنٹ ڈالے گا، کوئی بجری ڈالے گا، کوئی ریتا ڈالے گا، میرے عزیزو طرح طرح کے کوئی یہاں بیم ڈالے گا۔ دنیا والوں تمہارا بنایا ہوا نظام خراب ہو سکتا ہے، اللہ نے میرے عزیزو جب سے زمین کو بچھونا بنایا، قیامت تو آ سکتی ہے، جب تک اللہ نہ چاہے خدا کا نظام خراب نہیں ہو سکتا ہے۔ پڑھیے زمین، ہل چلا تیری مرضی، کھوتے چلا تیری مرضی، گدا گاڑی چلا تیری مرضی، بیل گاڑی چلا تیری مرضی، اتنے اتنے بڑے چھرے اس کے اندر گھونپ دے تیری مرضی، تیری مرضی اناج ہوگا، تیری مرضی فصل ہوگا، تیری مرضی، تیری مرضی کپاس ہوگا، تیری مرضی۔ جب تک یہ میرا آرڈر نہیں چلے گا یہ زمین اپنی سطح پہ برقرار رہے گی، اور جب میرا آرڈر چل گیا، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اے بندے ہر چیز میں نے اپنی قدرت سے بنائی، اشاروں سے بنائی، ایک اشارہ کیا بن گئی، ایک اشارہ کروں گا ختم ہو جائے گا۔ فرمایا میں نے اذا ارادہ، جب میں نے اشارہ کیا تو بنا دیا، جب میں ختم کرنے پہ آؤں گا تو حالت یہ رہے گی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ نظام ہے، ختم کر دوں گا، ایک دھیڑی لگے گی، ایک چنگھاڑی چلے گی، چیخ مارے گا، موت کا فرشتہ آئے گا اور اسرافیل سر پھونکے گا، چیخ، اچھے اچھے چہرے والے ناچنے والی کا ناچ چلتا رہے گا، گانے والی کا گانا چلتا رہے گا، قرآن کی تلاوت کرنے والا تلاوت کرتا رہے گا، نعت پڑھنے والا نعت پڑھتا رہے گا، کوئی دودھ لے کے منڈی میں جاوے گا، کوئی گھروں کو سبزی لے کے واپس آوے گا، کوئی کھیتوں میں کھڑا ہوگا، کوئی ہل چلا رہا ہوگا، کوئی لگائی کے قدموں میں بیٹھا ہوگا، کوئی ماں باپ کی خدمت کر رہا ہوگا، کوئی استاد کے آگے بیٹھا سبق پڑھ رہا ہوگا، ہلکی سی سریلی سی آواز بجنے لگ جائے گی، پھر وہ آواز اچانک بے دبی ہو جائے گی، پھر میرا فرشتہ مقرب یوں کر کے چیخ مارے گا، فرمایا اس کے مارنے کی دیر ہوگی، سب انسانیت کے کلیجے پھٹیں گے، سارے دھڑم سے زمین کے اوپر گر جائیں گے، لو بات مکی ختم۔ نہ بلڈنگیں، نہ عمارتیں، نہ میرا عزیزو نہ اسمبلی ہال بچے گا، میرے عزیزو ایک اللہ کا پاک گھر بچے گا جس کی چار دیواری کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہو، یہ اللہ کا گھر ہے، مسجدیں بچیں گی، اللہ جل شانہ میرے عزیزو مسجدوں کو آسمانوں پر اٹھا لیں گے، کہاں تیرا پیسہ، کہاں تیرا ریتا، کہاں تیری اینٹ، کہاں تیری بجری، کہاں تیرا پلستر، یہ سارے کا سارا ایسے محفوظ کر دیا جائے گا۔ ایمانداری سے بتاؤ جن کو اپنے ہاتھوں سے بنایا وہ نعمت تو جنت کے اندر چلی جائے گی، بنانے والے ہاتھوں کو جہنم میں اللہ کیسے جلائے گا؟ یہ بھی تو جائیں گے جنت میں۔ اولاد کو مال دیا اس نے قدر نہ کی، بیوی کو مال دیا اس نے مین میں خیر نکال لی، اماں جان نے کہا میں تیرے تو راضی کوئی نہیں، ابا جان نے کہا میں تیرے سے راضی کوئی نہیں، یار کو جتنا مرضی کھلایا اس نے بھی کہا میں تیرے سے راضی کوئی نہیں، ہر ایک نے لاکھوں دیا، کروڑوں دیا، اربوں دیا،
पैसा दिया, दिरमो दिनार दिया, किसी ने तेरे पैसे की कदर न की। अल्लाह फरमाता है दुनिया के हाथों में दिया, जरा मेरे हाथों में दे। अल्लाह क्या करेगा, वअन्फिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यअतिय अहदकुमुल मौत फयक़ूल रब्बि लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़अصدक़ व अकुम मिनस सालिहीन। दे मेरे बंदे, दे दे, मेरे हाथों में दे दे, जो तूने कमाया बंदे आगे खर्च कर दे, क़यामत के दिन तो गिन गिन के दुनिया में दे, मैं बगैर गिने तुझे अता फरमाऊंगा। इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिगैरि हिसाब। नहीं यकीन आता, आज इस मस्जिद पर लगा दे, मस्जिद के साथ मुल्हिक मदरसे के पहलू पर लगा दे, मेरे बंदों को देगा, क़यामत की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, मैं तुझे अता फरमाऊंगा। दुनिया की जिंदगी में किसी का मोहताज नहीं करूंगा, अपने सिवा किसी के आगे तेरा हाथ नहीं फैलवाऊंगा, अपने अलावा किसी के आगे नहीं झुकाऊंगा। ऐ मेरा बंदा, पैसा मुझे दे दे, अस्पतालों से, कचहरियों से, थानों से, चोरी से, खुटने से, जाया होने से तेरा पैसा बचाऊंगा। ऐ मेरा बंदा, अगर तो अपना पैसा मेरे हवाले नहीं मेरे गैर के हवाले करेगा, फिर याद कर, ये तेरा पैसा तेरे गुर्दों में घुसवाऊंगा, तेरे जिगर तेरे पित्ते में घुसवाऊंगा। ये पैसा अंदर आने की देर है, इतनी जल्दी निकलेगा कोई नहीं, चीर फाड़ करना पड़ेगा। ये पैसा अंदर चला गया तो गुर्दे खराब कर देगा, फेफड़ा खराब कर देगा, दिल खराब कर देगा, जिगर खराब कर देगा। ये पैसा तेरा भी तेरे पास से चला जाएगा, अगला भी तेरे पास से नहीं आएगा। इलाहुल आलमीन फिर क्या बनेगा? दुनिया कहेंगी देखो जी देखो, ना काम होके मरा। दुनिया कहेगी देखो जी इसके पास कुछ नहीं था, ना काम होके मरा। या अल्लाह, कामयाबी है जिसके पास आज एक मकान कल दो हो गए, कामयाबी है जिसके पास दो मकान तीन हो गए, कामयाबी जिसके पास एक गाय से 20 गाय हो गई, कामयाबी है जिसके पास बाप का बच्चा 1 एकड़ था उसने 20 एकड़ बना लिए, कामयाबी है। आप भी कहेंगे बड़ा कामयाब, आप भी कहेंगे बड़ा कामयाब, आप भी कहेंगे बड़ा कामयाब, लेकिन अल्लाह के खातों में कौन कामयाब है? कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ओ मेरा बंदा, कामयाबी है नहीं जब मौत का चरखा चलेगा, बड़े भी छोटे भी, अपने भी पराए भी, सज्जन भी दोस्त भी, सारे सारे मौत के बल में आएंगे। फिर मेरा बंदा, जो तूने अपने हाथों से कमाई करके आगे भेजा, उस कामयाबी के ऊपर म्यार, उस कमाई पर म्यार होगा, उसमें उस कमाई के ऊपर कामयाबी का म्यार होगा। पता है, आज वोट लेने वाला कामयाब, आज मार्केट बनाने वाला कामयाब, आज अच्छी गोरी दुल्हन लेने वाला कामयाब, आज पैसा कमाने वाला, गाड़ी वाला, हाथ के अंदर अच्छा मोबाइल लेने वाला कामयाब है। कल क़यामत के दिन कामयाबी का म्यार वो होगा, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार, जिसको जहन्नम की आग से बचा दिया गया, व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, व जन्नत के 8 दरवाजों से उसे जन्नत में दाखिल कर दिया गया। तेरी कामयाबी का ऐलान अब्दुल हन्नान करेगा, मौलवी ज़ीशान करेगा, उलमा इकराम करेंगे, सुलहा करेंगे, बीवी की कामयाबी का ऐलान शोहर करेगा, पीर साहब मुरीद का, शागिर्द उस्ताद आपस में कामयाबी का ऐलान करेंगे। लेकिन कामयाबी तो वो होगी जब क़यामत के अल्लाह ऐलान करवाएंगे, उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। ओ लोगो, फलां फलां का बेटा आज अल्लाह के दरबार में कामयाब हो गया है। खबरदार, इस दुनिया के पीछे, दुनिया के मालो मता के पीछे, दुनिया के साजो समा के पीछे भाई से मुंह न मोड़ना, बाप का गिरबान न पकड़ना, माँ को घूर के न दिखाना, बहनों को दरवाजे से धक्के न देना, यार की यारी में फ़र्क न आने देना, अल्लाह के घर से दूर ना होना, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी को न छोड़ना, नबी की गुलामी में आके रहना, ऐसी ज़िंदगी गुजार के जाना तो हंसता हुआ जाए, दुनिया तुझे रुखसत करे तो रोते हुए करे। या अल्लाह किसके पीछे? फरमाया दुनिया के पीछे। खबरदार, दुनिया के पीछे अपना म्यार ज़िंदगी ख़त्म न करना। बाबूजी, ये साउंड मेरे भाई का, इनके पास कोई जाएगा, अजी हमने जलसा करवाना है, कहेगा जी मेरा साउंड ले जाओ, इंशाल्लाह ना ऊ करेगा, ना ठा करेगा, ना पा करेगा, इंशाल्लाह मेरी गारंटी। पहले पैसे नहीं, पैसे बाद में देना। पंखे वाले ने भी यही कहा था, मकान वाले ने भी यही कहा था, दुकान वाले ने भी यही कहा था। मोबाइल लेने के लिए जाओ, डब्बा खोलने से पहले कहते हैं 1 साल की वारंटी, खोलूं या ना खोलूं? 1 साल में अगर खराब हो जाए तो कंपनी क्लेम करना, कंपनी क्लेम करेगी, कंपनी की तरफ क्लेम है। हर बंदा अपनी चीज के म्यार की गवाही, ये पेन वाला भी मेरे अजीजों म्यार, ये घड़ी वाला भी म्यार कहता है। मेरे अजीजों, दुनिया की अल्लाह ने सोनी बनाई, अल्लाह जल्ला शान उसके बारे में क्या कह रहे हैं? वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ऐ मेरे बंदे, ये धोखे का घर है, इसके धोखे के घर में, इस धोखे में ना आना, ये धोखे का घर है, इसके जाल में न फंस जाना। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, दुनिया उस सांप की मानिद है जिसके ऊपर बहुत प्यारे नक्शो निगार होते हैं, अंदर उसके जहर होता है, अपनी लपेट में ले ले, ऐसा दस्ती है, ना खुदा का रहता है ना मुस्तफ़ा का रहता।
اور میرے بھائیوں اپنی زندگی کو محمد بن قاسم سلطان محمود غزنوی اللہ اکبر نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کی طرح گزارنا. ہاں بھائی اپنی زندگی نہ گزارنا, سگریٹ کے کشوں کے پیچھے اپنی زندگی کو ضائع نہ کرنا, مال کی دوڑ کے پیچھے اپنی زندگی کو ضائع نہ کرنا, ایسی اپنی زندگی بنانا. اللہ اکبر کے راتوں کو جو اٹھ کے رو کے دکھائے, مالک کائنات تیرے رونے کی وجہ سے ساری کائنات پر اپنا کرم فرمائے, ساری کائنات پہ اپنا فضل فرمائے. باقی دنیا بابو گزر گئی, باپ دادا غریب تھے, سکی کھایا کرتے تھے, ہم پراٹھے کھا رہے, آگے والے پتہ نہیں سونے کے کھائیں گے یا چاندی کے کھائیں گے. پہلوں نے کچے برتنوں میں کھایا, اب ڈنر سیٹ کے اندر کھا رہے ہیں, پتہ نہیں اگلے سونے کے برتنوں میں کھائیں گے. رہی دنیا ان کے پاس بھی نہیں بچی, میرے پاس بھی کوئی نہیں, اور آگے والوں کو بھی دنیا دھوکہ دے کے جائے گی. عقل مند آدمی وہ ہے جو دنیا کے دھوکے سے بچ کر اپنے اللہ کے قدموں میں آ جائے. اور کامیابی کا معیار میرے عزیزو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ نے مبارک زندگی کو بنایا ہے. اللہ کی عزت کی قسم, اللہ کی عزت کی قسم, اس کی قدوسیت, اس کی کبریائی, اس کی بڑائی کی قسم ہے, کامیابی ملے گی تو آقا کے قدموں میں ملے گی. جہاں دنیا کے اندر چلا جا, پیسے کے بلبوتے پر, اولاد کے بلبوتے پر, عہدوں اور اسمبلیوں کے بلبوتے پہ دھکے کھا کے دیکھ لے, روح سیاہ ہو جائے گا, کالا ہو جائے گا, مردار ہو جائے گا, نہ کام ہوگا. اگر کامیابی چاہتے ہو میرے بزرگوں, کامیابی چاہتے ہو میرے جوانوں, کامیابی چاہتے ہو میرے بوڑھوں, کامیابی چاہتے ہو میری بہنوں میری بچیوں, تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں میں آنا پڑے گا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, تو نبی کے قدموں میں آ کے بیٹھ جا, اللہ تیرے سے محبت کرنے لگ جائے گا. باقی جہاں مرضی بھٹکتے رہو, کاروبار پر کرونا, شادیوں پہ کرونا, شادی حالوں پہ کرونا, کبھی مولوی پہ بھی کرونا آیا. چل رہی ہے ماشاءاللہ گاڑی, یونٹ 60 روپے ہو جائے, یونٹ 5 روپے ہو جائے, اللہ اکبر الحمدللہ, وہی اعزاز ہے. نہ کبھی پگڑی میلی ہوئی, نہ کرتا ملسا ہوا کبھی میلا, ہر نماز میں آئے سجدہ کیا ہے. تنخواہوں کا معیار کیا, 8,000 10,000. ناراض نہ ہونا, ناراض نہ ہونا. مولانا ذیشان صاحب سے تو میرا ٹیلی فون پر رابطہ رہا, اور اللہ کی قسم اس موضوع پر کوئی بات نہ ہو سکی. بچوں کے حقوق نہیں پورے کرتا, گھر والے کہتے ہیں اللہ ان بچوں کے بارے میں تیرے سے پوچھے گا. بیوی کے حقوق نہیں پورے کرتا, اللہ کہتے ہیں بیوی کے حقوق کے بارے میں اللہ تیرے سے پوچھے گا. اگر کاروبار کے حقوق نہیں پورے کرتا, دکان 2 نمبری کاروبار کرتا ہے, اللہ کہتے ہیں بندہ کہتے ہیں تیرے سے پوچھے گا. بابو جی کیا خیال ہے, ہر ایک کے حق کے بارے میں اللہ پوچھے گا, مولوی کے حق کے بارے میں اللہ کیوں نہیں پوچھے گا. تیرے سامنے والے مکان میں نے دیکھا کوئی نہیں, یا ادھر والا کہہ دو کیا پتہ سامنے والی بات صحیح ہو, یا پیچھے والے مکان میں میرے عزیزو ہر کمرے میں 4 اے سی لگے ہوئے, ایک مکان میں 4 اے سی لگے ہوئے, اور مولوی صاحب کے گھر کے اندر پنکھا وہ بھی ٹاؤں 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 کر رہا. بتاؤ میرے عزیز اسماعیل کے مکان سے اللہ پوچھے گا کہ نہیں تجھے ہوا اچھی لگتی تھی, اللہ اکبر, انجینئر کو, وکیل کو, جج کو ہوا اچھی لگتی تھی, قرآن کے وارث کو کیا ہوا اچھی نہیں لگتی تھی؟ کہ تو میرے عزیزو قیامت کے دن پتہ لگے گا کون کامیاب ہوا اور کون ناکام ہوا. میرے عزیزو لاکھوں کمانے والا حوصلہ چھوڑ گیا, کروڑوں کمانے والا حوصلہ چھوڑ گیا, 20 مربع 20 ایکڑ کا مالک حوصلہ چھوڑ گیا, لیکن اللہ نے علماء کے دل پر اپنی رحمت سکینہ اتار رکھا ہے. یہ 10,000 زندگی بروگی لیتے ہوئے کبھی انہوں نے حوصلہ نہیں چھوڑا ہے, کبھی حوصلہ نہیں چھوڑا ہے. جن کی زبان پر ایک ہی لفظ آتا ہے, کہتے لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی اللہ, ہم نے بندوں سے اجر نہیں لینا, اجر تو اپنے اللہ سے لینا ہے. یہی وجہ ہے آج ذمہ داری سے ان علماء کرام کی وکالت کر کے جاؤں گا, آج ان علماء کرام کی نمائندگی کر کے جاؤں گا. بابو جی ہمارے ہاں کوئی پیر صاحب ہے, لاکھوں نذرانہ لے کے گیا, عبدالحنان آئے گا اتنا بڑا لفافہ لے کے جائے گا, کیا حق یہ تیرے محلے کی مسجد کے امام کا کوئی نہیں جو 5 نمازیں پڑھاتا ہے, 4 جمعے کے خطبے دیتا ہے, مرنے کوئی مرے تو میت کو غسل یہ مول دینے جاتا ہے, قبرستان پہ قبروں پہ قرآن پڑھنے کے لیے جاتا ہے, بچہ پیدا ہو اذان دینے کے لیے جاتا ہے, میرے عزیزوں کوئی بیمار ہو جائے پھونک مارنے کے لیے یہ جاتا ہے, 5 وقت کی نماز میں باتھ روم یہ صاف کرے, فرش یہ صاف کرے, مسجد کا محراب یہ صاف کرے. کتنی بد نصیبی کی بات ہے, اتنا اونچا عہدہ ملا جس منصب پر اللہ نے سارے نبیوں کے سردار کو کھڑا کیا, معذرت کے ساتھ وہ منصب میرے عزیزو ہماری نظروں میں ہمیں اچھا نہیں لگتا. آج یہی وجہ ہے, ناراض نہ ہونا علماء کرام, ناراض نہ ہونا علماء کرام. آج میری بد نصیبی نہیں, محنت کرنا حق ہے, حلال کی محنت کوئی بھی کر سکتا ہے, ولی صاحب کا بیٹا کر سکتا ہے, قاری صاحب کا بیٹا کر سکتا ہے, لیکن کتنی بد نصیبی کی بات ہے, شیخ الحدیث کا بیٹا چنے چاول کی ریڑھی لگا رہا ہے, حرام نہیں ہے, منع نہیں ہے. باپ کی خواہش یہ تھی کہ بیٹا میرے منصب کے اوپر آ کے کھڑا ہوتا, کوئی موبائلوں والی دکان کے اوپر لگا ہوا, کوئی الیکٹریشین والی دکان پہ لگا ہوا,
میں نے بھی اپنے بچے سے پوچھا، میں نے کہا بیٹے کیا بات ہے؟ اللہ نہ کرے بات ایسی ہو، مزاج بتا رہا ہوں۔ میں نے کہا بیٹے بتا کیوں عالم نہیں بنتا، کیوں مفتی نہیں بنتا؟ کہ ابا تیرے منصب پہ کھڑے ہو کر تیری کرسی سوال کر۔ ابا جان میرے سے تو نمازیوں کی باتیں نہیں سنی جاتی، میرے سے تو گالیاں سنی نہیں جاتی۔ ابو جی دنیا چاند پہ پہنچ گئی تو آج 10,000 کے اوپر رگڑے کھا رہا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم مولانا ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، اگر آج مسجد کے امام کی تنخواہ 50,000 ہوتی، میں دیکھتا تم یونیورسٹیوں میں کیسے داخلہ لیتے۔ آج اگر 70,000 1 لاکھ روپے امام کو ملتا اور 70,000 مؤذن کو ملتا، 50,000 خادم کو ملتا، تو یونیورسٹیاں میرے عزیزوں خالی نظر آتی، خدا کے قرآن کے ادارے آباد نظر آتے۔ ہے ہی کوئی نہیں اس محکمے کا وارث۔ اور تو اور اللہ اس ملک پہ رحم فرما دے، مسجدوں کے بلوں کے اندر میرے عزیزوں ٹی وی ٹیکس لگ کے آنے لگ جائے، مولویوں کے گھروں پہ ٹی وی ٹیکس لگ کے آنے لگ جائے، مدرسوں کے بلوں کے اوپر۔ اور میرے عزیزوں اور کیا چاہتے ہو؟ ہمیں کسی حکومت سے کوئی واسطہ نہیں، جو بھی آیا رولا گولا ہی کر کے چلا گیا۔ ہر ایک کو ووٹ اس امید سے دیا تھا کہ یہ آئے گا 4 چاند لگائے گا، لیکن اللہ اکبر انہوں نے تو آتے ہی چاند کو بے نور کر کے رکھ دیا۔ اب دل میرے عزیزوں اللہ اکبر غمزدہ ہو کے کہتا ہے، دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اپنے ہاتھوں سے گھر کا آشیانہ تباہ کر دیا، اب سکون تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ نہ سکون پیسے میں ملے گا، نہ سکون مال میں ملے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ذکر تو اللہ، سکون تو اللہ کو یاد کرنے میں ملے گا، وہ یاد کرتا ہی کوئی نہیں ہے، ٹائم ہی کسی کے پاس نہیں۔ یہ پانی کا گلاس، میرا امتی تیرے پہلو میں تیری بیوی سو رہی ہو، ادھر تو سو رہا ہو۔ فرمایا تہجد کا وقت ہو، اللہ اکبر، تہجد کا وقت ہو تو بیوی کو اٹھائے، نہ اٹھے تو یوں کر کے پانی اس کے اوپر پھینک دے، اللہ اکبر۔ بیوی تجھے اٹھاوے اور نہ اٹھے تو بیوی تیرے پہ پانی پھینک دے۔ اللہ اس منظر کو دیکھ کر آسمانوں پر ہنسنے لگ جاتا ہے، خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کب ہنستا ہے؟ فرمایا عرفات کا میدان ہو، اللہ، اور اس وقت گرمی۔ اسی سال ہم حج کے سفر پہ تھے، 54-55 میرے عزیزوں وقوف عرفات ہو رہا تھا، ادھر میرے عزیز سورج بھی سوا نیزے کے اوپر تھا۔ فرمایا عرفات کا میدان ہو اور حاجی 2 چادریں پہن کر، نہ مربے والا نہ رقبے والا نہ کوٹیوں والا، 2 چادریں پہن کر، اسپن کا چپل پہن کر، جب حاجی کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، فرمایا اللہ یہ منظر دیکھ کے آسمانوں کے اوپر ہنسنے لگ جاتا ہے۔ فرمایا جب مجاہد اپنے لباس کے اندر، جہاد والے لباس کے اندر تیار ہو کر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جان قربان کرنے کے لیے جاتا ہے، اللہ یہ منظر دیکھ کے ہنسنے لگ جاتا ہے۔ تہجد کی نماز کا وقت ہو، شوہر بیوی، بیوی شوہر کو اٹھائے، اللہ اکبر، دونوں ایک دوسرے کو اٹھائے، اللہ زمین کا یہ منظر دیکھ کر آسمانوں پہ ہنسنے لگ جاتا۔ تم نہ گھر جا کے پانی پھینک دینا کہیں، پرسوں کے بدالت میں طلاق لیتے کھڑے ہو۔ وہ ایک 3-4 سال پہلے میں نے اپنی مسجد کے اندر بات کر دی، میں نے یوں کہا، میں نے کہا یار بیوی کو لقمہ بنا بنا کے کبھی دے دیا کرو، یہ بھی آمنہ کے لال کے طریقوں میں طریقہ ملتا ہے، سنت ہے۔ اگلے جمعے 3-4 بیٹے میرے آ کے پاس بیٹھ گئے، کہا حضرت جی ابے جو کیڑے کام لا دیتا، نہ دن ویکھدا نہ رات ویکھدا، لقمہ بنا کے ٹھا اما دے منہ دے اندر پا دیندا ہے۔ کہنا مولوی عبداللہ حنان اتنی بھی سنت نہیں ہے کبھی پیار پیار کے اندر۔ جن ہاتھوں سے میرے عزیزوں جوتے اٹھے ہوں، اللہ اکبر، جن ہاتھوں سے سوٹے اور طلاق کے لیے دستخط اٹھے ہوں، ان ہاتھوں کے اندر آمنہ کے لال کا مزاج اور پیار کیسے آئے گا؟ ایک ہوتا ہے اخلاق حسنہ، ایک اخلاق کریمانہ، ایک اخلاق عظیمہ۔ اخلاق حسنہ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ۔ اخلاق حسنہ یہ جتنی تجھے تکلیف پہنچی اگر معاف کر دے تو بہتر ہے، ورنہ اتنی پہنچا دے۔ ایک اخلاق کریمانہ، وہ عیسائیوں کے لیے اخلاق کریمانہ، اگر کسی نے تجھے تکلیف دی اللہ اکبر اسے معاف کر دے۔ اخلاق عظیمہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، جس کی مثال آپ نے فتح مکہ کے موقع پر دیکھی اور امت کے سینوں میں وہ مثال اتار دی۔ حاجی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ، آپ نے جب لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، ایک بھائی نے الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر یوں کر کے لٹ اٹھا لیا اور کہا الیاس اگر اب تو نے مجھے دعوت دی یا ہاتھ لگایا میں تجھے ڈنڈے سے چھیدوں گا، ڈنڈے سے ماروں گا۔ حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ قدموں میں بیٹھ گئے اور آپ نے پیروں کو پکڑ لیا۔ آپ نے فرمایا او میرا بھائی،
تو نے اللہ اکبر ہاتھ لگانے پر مارنے کا کہا، پیر پکڑنے پہ تو مارنے کا نہیں کہا تھا۔ وہ الیاس رحمت اللہ علیہ جب آپ کا انتقال ہوا، حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ زاروں قطار رو رہے تھے، فرمایا او لوگو، حضرت الیاس رحمت اللہ علیہ کو جو کفن پہ اتر لگاؤ گے تو روئی کے پھائیوں سے نہ لگانا، انگلیوں پہ مل مل کے نہ لگانا، بلکہ پوری شیشی اتر کی ہاتھ پر انڈیل لو اور پوری شیشی ہاتھ پر انڈیل کر چپڑ چپڑ کے ماتھے کے اوپر یوں کر کے اتر لگائیو۔ پھر شیخ الہند رو کے فرمائے لگے، فرمایا ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ میں نے اس آنکھ سے الیاس کو دیکھا کہ اس پیشانی کو سجدے میں رکھ کر ساری ساری رات امت کے غم میں رویا کرتا تھا۔ اب کہاں، کچھ ایسے بھی لوگ اٹھ جائیں گے دنیا سے جنہیں ڈھونڈنے نکلو گے مگر پا نہ سکو گے۔